نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 101 102۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ينزل القرآن تبد لکم عفا اللہ عنها واللہ غفور حلیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایسی باتیں مت پوچھو جو تم پر اگر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں، لیکن اگر تم انہیں اس وقت پوچھو گے جب کہ قرآن نازل ہو رہا ہو تو وہ تم پر کھول دی جائیں گی۔ اب تک جو کچھ تم نے کیا اسے اللہ نے معاف کر دیا، وہ درگزر کرنے والا بردبار ہے۔ قد سألها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها کافرین۔ تم سے پہلے ایک گروہ نے اسی قسم کے سوالات کیے تھے، پھر وہ لوگ انہی باتوں کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہو گئے۔ ذکر کیا جا رہا ہے حین ینزل القرآن کا، قرآن کے نزول کا زمانہ۔ جیسے آسمان سے جب بارش برستی ہے، زمین میں جو بیج ہوتا ہے وہ اگ جاتا ہے، بالکل اسی طرح جس زمانے میں قرآن نازل کیا جا رہا تھا اس زمانے میں لوگوں کو محتاط ہونے کی ہدایت کی گئی کہ دیکھو ابھی قرآن نازل ہو رہا ہے، یہ نزول قرآن کا زمانہ ہے۔ جس طرح بارش کے زمانے میں ہر بیج اگ جاتا ہے، اسی طرح دوران نزول قرآن تم جو سوالات کرو گے ہو سکتا ہے کہ اس کا جواب نازل ہو جائے، اور جب جواب نازل ہو تو تم کو اچھا نہ لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالات کی کثرت سے مسلمانوں کو منع فرمایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو حج کا حکم دیا، ایک صاحب نے حکم سنتے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، کیا ہر سال حج فرض کیا گیا ہے؟ آپ نے کچھ جواب نہ دیا۔ انہوں نے پھر پوچھا، آپ پھر خاموش ہو گئے۔ تیسری مرتبہ پوچھنے پر آپ نے فرمایا، تم پر افسوس، اگر میری زبان سے ہاں نکل جائے تو حج ہر سال فرض قرار پائے، پھر تم ہی لوگ اس کی پیروی نہ کر سکو گے اور نافرمانی کرنے لگو گے۔ تو ایسے ہی لا یعنی اور غیر ضروری سوالات سے منع کیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے کچھ فرائض تم پر عائد کیے ہیں، انہیں ضائع نہ کرو۔ کچھ چیزوں کو حرام کیا ہے، ان کے پاس مت پھٹکو۔ کچھ حدود مقرر کی ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو، اور کچھ چیزوں کے متعلق خاموشی اختیار کی ہے بغیر اس کے کہ اسے بھول لاحق ہو، لہذا ان کی کھوج نہ لگاؤ۔ بہت زیادہ جب بال کی کھال نکالی جاتی ہے احکامات میں تو احکامات سخت سے سخت ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو مجرد سوال پوچھنے کو منع نہیں کیا گیا۔ سوالوں کے بارے میں تو آتا ہے کہ سوال پوچھنا آدھا علم ہے، مفید سوال پوچھے، لیکن سوال پوچھنے سے پہلے اپنی نیت پر ضرور غور کر لے۔ اسپونٹینس سوال نہ پوچھے، الل ٹپ سوال نہ پوچھے۔ بے صبری کے ساتھ سوال پوچھنا اچھا نہیں ہوتا۔ بے صبری کے ساتھ سوال پوچھنا دراصل علم کے جذب ہونے میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے ایک مضمون چل رہا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد اس سوال کا جواب آ جائے، تو ذرا صبر کریں۔ اگر مضمون مکمل ہو گیا اور آپ کے سوال کا جواب نہ آیا تو سوال پوچھ لینا چاہیے، اور کس نیت سے سوال پوچھ رہے ہیں وہ بھی دیکھیں۔ عمل کی خاطر اور اصلاح کی خاطر سوال پوچھنا چاہیے۔ عمل پر قدم اٹھائے بغیر صرف سوال پر سوال کیے جانا یہ کسی ہدایت کا سبب نہیں بنتا، بلکہ مزید گمراہی کا سبب بن جاتا ہے۔ اپنے دماغوں میں خود سوالوں کو فلٹر کریں کہ میں یہ سوال جو پوچھ رہی ہوں صرف کوئی علمی چٹخارا ہے، ایک کوئی دور کی کوڑی لائے ہیں،
یا کوئی ایسی میک بلیو سچویشن میں نے سوچ لی ہے، ان کیس یہ ہوتا ہے، فرض کریں یوں ہوتا ہے، تو فرض کرنے کی تو کوئی لمٹ ہی نہیں، اور مسئلے کو ٹیڑھا سے ٹیڑھا کر کے کرنا۔ ایک شخص آیا، اس نے عمر رضی اللہ عنہ سے سوال پوچھا کہ اگر یوں ہو جائے تو میں کیا کروں؟ آپ نے جواب دیا۔ پھر اس نے کہا اچھا اگر یوں ہو جائے تو کیا کروں؟ اس کا بھی جواب دیا عمر رضی اللہ عنہ نے۔ پھر اس شخص نے کہا اچھا اگر یوں ہو جائے تو کیا کروں؟ تو حضرت عمر نے اپنا درہ اٹھا لیا۔ تو بات یہ ہے کہ اس طرح فرضی باتوں کو ڈسکس کیے جانا، اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوتا، سننے والوں کے بھی دماغ الجھتے ہیں اور عملی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ تو جب انسان سوال پوچھے، جیسے ابھی ہم نے بات کی، کوئی الجھن اپنی حل کرنے کے لیے، اپنے عمل کو درست کرنے کے لیے اور شریعت کو نافذ کرنے کے لیے پوچھے۔ سوالات تو بہت طرح کے ہوتے ہیں، شریعت کو نافذ کرنے والے سوال تو بڑے مبارک ہیں، لیکن ہر سوال شریعت کو نافذ کرنے کے لیے نہیں پوچھا جاتا۔ بعض دفعہ شریعت سے فرار حاصل کرنے کے لیے سوالات پوچھے جاتے ہیں، یہ اللہ کو نہایت ناپسند ہیں، اور اس کی مثال سورہ بقرہ میں گزر چکی ہے گائے کے واقعے میں۔ وہ کیا تھا؟ وہ شریعت نافذ کرنا نہیں چاہ رہے تھے، بنی اسرائیل فرار چاہ رہے تھے۔ تو سوال پوچھنا مشغلہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہر حکم کا انٹلیکچول اینگل، فلسافیکل اینگل ڈسکس کرتے رہیں گے تو پھر بس ڈسکشن کے اندر تھیوری میں ہی عمر اور وقت چلا جائے گا۔ اور مسلمانوں میں تو سینس آف ارجنسی ہوتا ہے، مسلمان تو جانتا ہے کہ وہ ٹائم باؤنڈ ہے، وقت کم ہے اس کے پاس۔ ہمارے پاس ہمیشگی کی زندگی تو نہیں ہے، ہمارے پاس کئی جنم تو نہیں ہے کہ اس جنم میں نیکی نہیں کی تو چلو اگلے جنم میں جب آئیں گے دنیا میں تو کچھ کر لیں گے۔ ہمیں تو معلوم ہے کہ ہم کو تو بس یہی ایک زندگی ملی ہے، اسی میں ہمیں اپنا عمل کرنا ہے، آخرت کمانی ہے۔ مسلمان کا ذہن تو عملی ہوتا ہے، اسے تو عمل کر لینا ہوتا ہے، جب حکم سامنے آتا ہے وہ عمل کر لیتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے یہ وعدہ نہیں کیا ہم سے کہ جب تک تمہارے سارے سوالات کا جواب نہیں مل جاتا، جب تک تمہارے سارے شکوک اور شبہات دور نہیں ہو جاتے، میں موت کو تم سے روکے رکھوں گا۔ تم عمل شروع مت کرنا جب تک تم ہر چیز کو نہ سمجھ لو۔ یہ تو ایٹیٹیوڈ ایسا ہے کہ جیسے مثال سے یوں سمجھیں، کسی کو سفر کرنا ہے گاڑی میں، ابھی سفر شروع کر دے نا، گاڑی کو استعمال تو کرے، فائدہ ہے اس کا اس میں۔ اب کوئی شخص یہ کہے کہ جب تک گاڑی کی ساری میکینکس مجھ کو سمجھ میں نہیں آ جائیں گی، کیا مشینری ہے اس کی، کیسے کام کرتی ہے، جب تک میں نہیں بیٹھوں گا اس کے اندر، تو نقصان کس کا؟ اس کا اپنا۔ ہوائی جہاز میں بیٹھنے سے پہلے ہم چاہیں کہ پوری انجینئرنگ پہلے پڑھ لیں، سارا پتہ چل جائے کہ کیسے کام کرتا ہے، کیا اس کے اندر ایرو ڈائنامکس کے اصول استعمال کیے جا رہے ہیں، اس کے ونگز کیسے کام کرتے ہیں، فیول کیا آیا، فیول کا کمپوزیشن کیا ہے، اور پائلٹ کہاں سے آیا، کہاں سے ڈگری حاصل کی۔ تو آپ سوچیں کتنے لوگ ہیں جو ٹریول کریں گے؟ جائیں پہلے 4 سال جا کے انجینئرنگ پڑھیں، اس کے بعد سفر کریں۔ ان چیزوں میں تو ہمیں پتہ ہے نا کہ یہ رویہ مزے کا خیز ہے، یہ تو انسان کو کچھ نہ کرنے دے، ہاتھ پاؤں ٹوٹ جائے انسان کے، سمجھیں ایک طرح سے وہ تو مفلوج ہو کر بیٹھ جائے، کچھ نہ کر پائے دنیا میں۔ بالکل اسی طرح جو لوگ بہت سوالات پوچھتے ہیں اور جن کی ذہنیت یہ ہوتی ہے کہ فرسٹ آئی ول انڈرسٹینڈ، پہلے میں سمجھوں گی کہ چیز کیا ہے پھر میں عمل کروں گی، یہ رویہ اچھا نہیں۔ عمل شروع کر دے۔ مسلمان کا رویہ یہ ہے، اس کا ایٹیٹیوڈ یہ ہے کہ اچھا میرے رب نے کہا ٹھیک ہے صحیح ہوگا، عمل ہم کرتے جائیں گے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اور جو یہ رویہ رکھے کہ نہیں جب سمجھ میں آئے گا تو شروع کریں گے، اس کا مطلب ہے کہ اس نے اللہ کی حکمت پر بھروسہ نہ کیا، اللہ سے اس کا تعلق جو ہے وہ ٹرسٹ کا اور بھروسے کا اور اعتماد کا نہیں ہے۔ آپ دیکھیے ایک معمولی اے سی بنانے والے پر تو ہم اعتماد کرتے ہیں، ہم میں سے کسی نے نہیں کہا کہ جب تک یہ اے سی جو چل رہے ہیں جب تک ان کا پرنسپل، ان کا میکینزم سمجھ نہیں آئے پلیز اے سی مت آن کیجیے گا، ہم تو کبھی نہیں کہتے۔ ایک اتنے معمولی سی اے سی بنانے والے پر ہمارا اتنا اعتماد ہے، اور ہمارا رب جس نے ساری کائنات بنا دی اس پر اعتماد ہم نہ کریں، یہ تو مومن کی شان نہیں۔ تو لہٰذا منع کیا گیا کہ بہت سوالات نہ کیا کرو، جو بات سامنے آ گئی اب عمل شروع کر دو، عمل کی فکر کرو، بہت زیادہ سمجھنے کی فکر میں مت پڑو۔
عمل کی توفیق مل گئی، اللہ کا شکر ادا کرو. اور پھر ہوتا کیا ہے کہ عمل جب شروع کرتا ہے انسان تو بعض دفعہ حکمتیں بھی سمجھ میں آ جاتی ہیں. آگے فرمایا یہاں سے کچھ ان کی اپنی مشرکانہ رسومات کا ذکر چل رہا ہے. آیت 103 104 ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب واكثرهم لا يعقلون. اللہ نے نہ کوئی بحیرہ مقرر کیا ہے، نہ سائبہ اور نہ وسیلہ اور نہ حام، مگر یہ کافر اللہ پر جھوٹی تہمت لگاتے ہیں اور ان میں سے اکثر بے عقل ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اس قانون کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے اور آؤ پیغمبر کی طرف، تو وہ جواب دیتے ہیں ہمارے لیے تو بس وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. کیا یہ باپ دادا ہی کی تقلید کیے جائیں گے خواہ وہ کچھ نہ جانتے ہوں اور صحیح راستے کی انہیں خبر نہ ہو. اب یہاں پر ان کے کچھ مقرر کیے ہوئے جانوروں کا ذکر آ رہا ہے جن کے ساتھ انہوں نے تقدس کا عنصر شامل کر لیا تھا. بحیرہ وہ اونٹنی ہوا کرتی تھی جو 5 دفعہ بچے دے چکی ہو اور آخری دفعہ اس نے نر بچہ دیا ہو، میل آف سپرنگ ہو. اس کا دودھ بتوں کے نام پر وقف کر دیا جاتا تھا یا کان چیر کر اس کو آزاد کر دیا جاتا تھا. کوئی اس پر سواری نہ کرتا تھا، نہ اس کو ذبح کیا جاتا تھا، نہ اس کا اون اتارا جاتا تھا. اس کو حق تھا جس کھیت سے جس چراگاہ سے چاہے چر لے، جس گھاٹ سے چاہے پانی پی لے. سائبہ اس اونٹ یا اونٹنی کو کہتے تھے جسے کسی منت کے پورے ہونے یا کسی بیماری سے شفا پانے یا کسی خطرے سے بچ جانے پر بطور شکرانہ آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا. یعنی شکرانے کے طور پر اس کو آزاد چھوڑ دیتے تھے. منت مانتے تھے کہ ہم ٹھیک ہو گئے، فلاں خطرہ دور ہو گیا، تو ہم کیا کریں گے، ہم اس اونٹنی کو بتوں کے نام پہ آزاد چھوڑ دیں گے. اس کو وہ سائبہ کہتے تھے. وسیلہ مسلسل مادہ جننے والی بکری یا اونٹنی جو مسلسل فیمیل آف سپرنگ پیدا کرے، اس کو وسیلہ کہتے تھے. حام اس اونٹ کو کہا جاتا تھا کہ جس کا پوتا سواری کے قابل ہو جائے، اس اونٹ کو وہ آزاد چھوڑ دیتے تھے. یا کسی اونٹ سے اگر 10 بچے ہو جائیں تو اس کو آزاد چھوڑ دیا کرتے تھے. یہ سارے کام وہ کرتے تھے. اچھا، ہم نے پڑھا ہے نا ہدیہ والقلائد، ان کے بارے میں پڑھا ہے نا، قربانی کے جانور، اور ان کی تو اتنی تعظیم کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ ان کو تم ٹچ مت کرنا، نقصان مت پہنچانا، شعائر اللہ میں سے ہیں. تو ہدیہ اور قلائد شاعر ہو گئے، تو یہ بحیرہ اور سائبہ اور وسیلہ اور حام بھی شاعر اللہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ وہ بھی جانور ہیں، یہ بھی جانور ہیں. فرق کس چیز کا ہے؟ دیکھیے یہ اتنا امپورٹنٹ مقام ہے، آپ کو یہاں سے توحید اور شرک کا فرق پتہ چلے گا. ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ توحید اور شرک کے اندر بڑا واضح فرق ہوتا ہے، زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. نہیں، اگر توحید میں اور شرک میں اتنا زمین آسمان کا فرق ہوتا تو اکثریت غیر شعوری طور پہ شرک میں نہ پڑتی. توحید میں اور شرک میں بال برابر کا فرق ہے کہنے کو. اور وہ کیا فرق ہے؟ اطیع اللہ اور اطیع الرسول کا. جو ہی اطیع اللہ اور اطیع الرسول کو غیر ضروری یا غیر اہم یا کم اہم سمجھا جاتا ہے، شرک شروع ہو جاتا ہے. نمبر 1. نمبر 2، خاندان کے رسم و رواج کو جب اتنی اہمیت دی جاتی ہے جتنی کہ اطیع اللہ اور اطیع الرسول کو دینی چاہیے، معاشرے کی رسومات، معاشرے کے رواج جب اتنے اہم، اتنے ایلیویٹ ہو جاتے ہیں
کہ وہ اللہ رسول کے حکم کے برابر آ جائیں تو بھی شرک شروع ہو جاتا ہے. یہاں یہی مسئلہ ہوا. جو جانور اللہ نے مقدس کر دیے ہم قیاس کر کے باقی جانوروں کو ویسا نہیں کر سکتے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا یہ کام کرنا تو عبادت ہے تو ایسا کرتے ہیں ہم اپنے خاندان میں اس عبادت سے ملتی جلتی ایک اور رسم ایجاد کر لیتے ہیں, وہ بھی عبادت بن جائے گی. یہ بالکل نہیں ہو سکتا. حکومت ایک نوٹ ایشو کرتی ہے, اس نوٹ کو آپ دیں تو آپ کو کوئی فائدہ حاصل ہوگا, کچھ آپ خرید پائیں گے, وہ نوٹ آپ کو نفع دے گا جو حکومت نے ایشو کیا ہے. اس نوٹ سے ملتا جلتا بالکل ویسا ہی نوٹ کوئی اور اگر بنائے تو کیا ہوگا؟ کاؤنٹر فیٹ ہو گیا نا. جعلی نوٹ بنانا تو جرم ہے, اس سے بازار میں کیا خریدیں گے؟ اگر پکڑے گئے تو سزا ہو جائے گی حکومت کی کہ تم نے جعلی نوٹ بنانے کی جرت کی کیسے. بس یہی فرق ہے. دیکھنے میں تو نوٹ بالکل ایک جیسے ہیں. کسی نے بہت ہنر مندی سے بالکل اصلی نوٹ جیسا دوسرا نوٹ بنا لیا, کیا اس کی تعریف کی جائے گی؟ کیا اس کو اوتھینٹک مستند مانا جائے گا؟ بالکل نہیں مانا جائے گا. اس کو تو حکومت کا مخالف اور حکومت کا ایک طرح سے مجرم قرار دیا جائے گا. تو ایک چیز کا ملتا جلتا ہونا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیز بھی اتنی ہی اچھی ہے جتنی کہ سامنے سے اللہ نے ہم کو دی ہے. تو جیسے نوٹ پرنٹ نہیں کیے جا سکتے, ہر شخص بیٹھ کے نوٹ نہیں چھاپ سکتا, اسی طرح ہر شخص بیٹھ کے کسی چیز کو مقدس نہیں قرار دے سکتا. ہر شخص اپنی مرضی اپنے خاندان کے رواج کو سامنے رکھ کر کسی بھی عمل کو عبادت قرار نہیں دے سکتا. اگر وہ یوں کرے گا اللہ کا مجرم قرار پائے گا. اس نے دین کے اندر نقلی چیزیں لا کر شامل کر لیں, اس نے لوگوں کے اندر سمجھے کہ نقلی عبادتیں عام کر دیں, اور نقلی نوٹ سے جیسے کچھ نہیں آ سکتا, نقلی عبادت سے جنت نہیں مل سکتی. اسی لیے بدعتوں پر سختی سے اسلام نے پابندی لگائی ہے. کئی احادیث ہمیں ملتی ہیں بدعت کے موضوع پر کہ تم بدعتوں سے بچو, وَإِيَّاكُمْ وَالْبِدْعَ, کہ تم بچو بدعتوں سے. ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہوتی ہے. اب یہ سارے کام جو انہوں نے کیے, اپنی طرف سے جانوروں کو مقدس قرار دے دیا, اللہ نے نہیں کہا تھا. تو کیا کہا اس پر؟ یفترون علی اللہ الکذب, یہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں. اللہ نے ان جانوروں کو مقدس نہیں کہا, اللہ نے ہدیہ اور قلائد کو مقدس کہا. ان کی تعظیم کرنی ہے, اللہ کی عبادت کرتے ہوئے ان کی تعظیم کرنی ہے. اور ان جانوروں کو اللہ نے, ان کی کوئی اللہ نے تعظیم کرنے کو نہیں کہا, اپنی طرف سے ایڈیشن نہیں کیا جا سکتا. اور یہ کیوں کرتے تھے یہ کام؟ صرف اپنے آبا و اجداد کی پیروی میں. تو فرمایا کہ تم آبا و اجداد کی پیروی کیے جاؤ گے. ہاں, آبا و اجداد کی پیروی کرو اگر وہ عقل والے ہوں اور اگر وہ ہدایت یافتہ ہوں تو آبا و اجداد کی پیروی کرنے میں کوئی حرج نہیں. ابراہیم علیہ السلام کی پیروی اسماعیل علیہ السلام نے کی, اعلیٰ درجے جنت کے پائے. ایسے آبا و اجداد کی تو ضرور پیروی کرو, لیکن علم نہیں رکھتے, لا یہتدون, ہدایت یافتہ نہیں, تو کیا پھر بھی پیروی کیے جاؤ گے آبا و اجداد کی؟ انہوں نے کچھ رسومات ایجاد کر لیں, کچھ بدعات ایجاد کر لیں, کچھ انہوں نے ادھر ادھر سے چیزیں لے کر ملاوٹ کر لی اسلام کے اندر, تو اب اس کی پیروی کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے. تم تعظیم ضرور کرو اپنے آبا و اجداد کی, لیکن تقدیس کا عنصر مت شامل کرو. رسپیکٹ کے اندر ہولینس کا ایلیمنٹ شامل کرنے سے پھر آبا پرستی شروع ہو جاتی ہے, اینسیسٹر ورشپ شروع ہو جاتی ہے, شرک شروع ہو جاتا ہے. اب یہ جتنی بھی چیزیں ہیں کہ انہوں نے بحیرہ بنایا, صائبہ بنایا, وسیلہ بنایا, حام بنایا, یہ ہوتا کیا ہے کہ جب قومیں عملی طور پہ نافرمان ہو جاتی ہیں اللہ اور رسول کی, پھر وہ ایسی ہی رسمیں گھڑنی شروع کر دیتی ہیں. یہ ساری کی ساری مشرکین عرب کی بدعات تھیں جن کا یہاں ذکر کیا گیا. اچھا, اب میں ایک سوال آپ سے پوچھتی ہوں. جو بحیرہ بنایا, صائبہ بنایا, وسیلہ, حام, اس میں تو سمجھے نا کہ ایک طرح کا اینیمل رائٹس پروٹیکشن آ رہا ہے, کچھ جانوروں کا بھلائی ہو رہا ہے نا, کچھ جانور فائدہ حاصل کر رہے ہیں. کیا بحیرہ یا صائبہ بنانے سے کسی کا دل ٹوٹا کسی کا دل؟ کسی کو کچھ نقصان ہوا, کسی کو اذیت پہنچائی, تو پھر کیا حرج ہے؟ اپنی طرف سے ایجاد کیا ہے نا. آج جو ہم معاشرے میں بدعات دیکھتے ہیں, ہم سویم دیکھتے ہیں, قرآن خوانیاں دیکھتے ہیں, عرس دیکھتے ہیں, ختم دیکھتے ہیں,
اور ہم نظر نیازیں دیکھتے ہیں، کہیں بڑے پیر کی نیاز ہے اور کہیں حلیم پکڑا ہے 10ویں محرم کو، اور کہیں 12ویں ربیع الاول کو کچھ اور پکڑا ہے. ہم کہتے ہیں حرج کیا ہے اس کے اندر؟ مجھے بتائیں نا کیا حرج ہے، اب بتائیے. ہم کہتے ہیں نہ ہم نے بحیرہ بنایا نہ صاحبہ بنایا، نہ ہم نے وسیلہ بنایا نہ ہم نے حام بنایا، تو ہم کیا کریں؟ ہم یہ کریں کہ ہم اس کو پڑھ کے سوچیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہم نے بھی تو کتنی بدعتیں بنا لی ہیں، اور یہ بدعتیں آتی ہی اس معاشرے میں ہیں اطیع اللہ اور اطیع رسول کا، جس کے اندر سے شوق کم ہو چکا ہوتا ہے. تو وہ اصل دین کو تو چھوڑ دیتے ہیں ایک طرف اور ان چیزوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور پھر اس پہ کوئی منع ان کو کرے تو کہتے ہیں حرج کیا ہے اس کے اندر. تو مشرکین عرب بھی تو سوال پوچھ سکتے تھے کہ آخر قرآن میں یہ آیت نازل ہو گئی چند جانوروں کے بارے میں، کیا حرج ہے اگر ہم ان کو نہیں کاٹ رہے؟ کیا برائی ہے اس کے اندر؟ برائی یہ ہے کہ اپنی طرف سے ایک نیکی کا تصور ایجاد کیوں کیا، یہ ہے بہت بڑا حرج. اللہ کے دین میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے اس سے. اللہ نے ہم سے تقاضا کیا ہے اطاعت کا، تم مانو جو تم کو حکم دیا. ہم سے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم دین ایجاد کرنے والے بن جانا. آپ کا بچہ ہے، امتحان دینے جاتا ہے، امتحان کا پیپر آیا، اس میں چند سوالات تھے. کیا کام کرنا ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کو جو ایگزام دینے بیٹھا ہو؟ اس کو سوالات کے جواب دینے ہوتے ہیں. اب آپ کا بچہ ہے بڑا ذہین، جینیس ہے. اب کیا ہوا، وہ آیا ایگزام دے کر، آپ دوڑی دوڑی گئیں پوچھنے کیسا پیپر ہوا. اس نے کہا پیپر اتنا بے وقوفانہ تھا، میں نے ایک سوال کا نہیں جواب لکھا، میں نے اس سے اچھا پیپر بنایا اور اچھے سوالات بنائے اور میں اتنے اچھے جواب لکھ کر آیا ہوں ان کے. بے ہوش ہو جائیں گی نا. تو یہی حال کچھ لوگوں کا ہے، جو اللہ نے ہم سے تقاضے کیے، جو احکامات دیے، وہ تو پڑے رہ گئے ایک طرف، اور اپنی مرضی سے ہم نے نئی نئی باتیں شروع کر دی اور ان کو عین ثواب قرار دے دیا. یہ ہمیں اجازت نہیں ہے. بدعتوں سے تو بہت سختی کے ساتھ، شدت کے ساتھ بچنے کی ضرورت ہے، اور اس کی اویئرنیس پھیلانے کی ضرورت ہے معاشرے کے اندر کہ لوگ بدعتوں سے بچیں. اور کبھی بدعت کے بارے میں قرآن پڑھنے والی خاتون، قرآن پڑھنے والا کوئی شخص یہ نہ کہے کہ اس میں حرج ہی کیا ہے. کس کا دل دکھا؟ بھئی میلاد ہی تو کیا تھا، بھئی کیا ہوا، بس بیٹھ کے سب نے نعتیں تو سنی، سب نے ذرا سلام ہی تو کھڑے ہو کے پڑھ لیا، تو کھڑے ہو کے سلام پڑھنے میں کیا ہوا، تو کیا ہو گیا، حرج ہی کیا ہے. یہ ہم حرج کیا ہے کہتے ہیں نا، تو وہی سوال آپ یہاں لگا لیجئے. یا سورہ بقرہ میں جو ہم نے پڑھا تھا کہ وہ جب حج کے لیے نکلا کرتے تھے احرام باندھ کے، اور گھر میں ان کو داخل ہونا ہوتا تھا تو گھر میں وہ پیچھے سے آیا کرتے تھے. اس میں سوال لگا لیں کہ کیا حرج ہے اس کے اندر. حرج تھا تبھی تو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا. اب تو نہ بحیرہ نہ صاحبہ، تو پھر اللہ نے ایسی آیات کیوں نازل فرمائی؟ قرآن تو ہم جانتے کہ ہر دور کے لیے آیا ہے، تو یہ ہر زمانے کے مسلمانوں کے لیے اس کے اندر سبق ہے کہ تم بدعتوں سے بچنا، اور کیا حرج کا سوال مت پوچھنا. حرج اس کو نظر آئے گا جو دین کی اصلیت جانتا ہے، اس کو حرج نظر آئے گا. جس کو دین کی اصلیت نہیں پتا، جس نے دین کا اصل مزہ، پیور ایسنس دین کا نہیں چکھا، وہ کہتا ہے کیا حرج ہے، کوئی بات نہیں. مثال کے طور پہ آپ کوئی کھانا پکاتی ہیں بالکل پرفیکٹ ریسیپی سے، اس کا پرفیکٹ ٹیسٹ ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ اس کو ایسے ہی کرنا ہے. کوئی آ کر ٹومیٹو کیچپ کی بوتل انڈیل دیتا ہے اس کے اندر اور کہتا ہے کیا حرج ہے. اس کو تو نہیں پتا نا اصل مزہ کیا تھا اس کھانے کا، اس نے تو وہ غلط مزہ چکھا، تو اس کو نہیں پتا کہ اصل ٹیسٹ میں کتنی خرابی پیدا ہو گئی. اسی طرح جنہوں نے اصل اطاعت کا مزہ نہیں چکھا ہوتا اللہ رسول کی، جنہوں نے دین کی مٹھاس نہیں چکھی ہوتی، دین کی خوشبو نہیں سونگھی ہوتی، وہ طرح طرح کی ملاوٹیں کیے چلے جاتے ہیں اور کہے چلے جاتے ہیں کیا حرج ہے، کیا حرج ہے. کتنا بگاڑ پیدا ہو گیا، دین کا مزہ کیسا بدل گیا، دین کی خوشبو میں کیسی خرابی پیدا ہو گئی، ان کو احساس نہیں ہوتا. تو جن کو احساس ہوتا ہے وہ ملاوٹ نہیں کر سکتے دین کے اندر، نہ ضرورت سمجھتے ہیں. کیوں؟ دین مکمل ہو گیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. جب یہ بات آ گئی، کمال ہو گیا، پرفیکشن ہو گیا، کمپلیشن ہو گیا، ایکسیپٹنس ایک دین کی ہو گئی، تو اللہ کی رضا جب ہمارے پاس پہنچ گئی، اب ہم کیا اپنی رضا شامل کریں گے اس کے اندر؟ تو کیا انسانوں کی رضا اور اللہ کی رضا مل جل جائے گی؟ جب انسانوں کی اور اللہ کی رضا گھل مل جاتی ہے تبھی تو شرک ہوتا ہے. تو دین میں ایجادات یہ انسان کو شرک تک پہنچا دیتی ہیں.
لہٰذا ان سے بچنے کی بہت ہمیں تاکید کی گئی ہے. قرآن کی تو کوئی آیت معمولی نہیں ہے یقیناً، لیکن یہ آیات بہت اہم ہیں. اس کو آپ 1400 سال پہلے کے کانٹیکسٹ میں اگر صرف چھوڑ دیں گی تو ہم سبق حاصل نہ کر سکیں گے. آج جو ہمارا معاشرہ جس طرف چل رہا ہے اس معاشرے کی تصویر سامنے لے کر آئیے، پھر ان آیات کو دیکھیے. انشاءاللہ تعالی بہت سے آپ کے شبہات اور آپ کے کنفیوژنز جو ہیں وہ کلیئر ہوں گے. یہ ہے نا جو کہ حق کا علم ہے، علم الیقین والی چیز ہے. یہ ایک باتیں سنتے رہتے ہیں، ہم کہتے ہیں بدعت نہیں ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے. جب آپ اپنی آنکھوں سے قرآن پڑھ لیتی ہیں، آیات پڑھ لیتی ہیں، آپ اپنے دماغ سے خود ایک انڈرسٹینڈنگ حاصل کرتی ہیں، اب علم الیقین آپ کو حاصل ہے. اب آپ پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہیں کہ بدعتیں نہیں ہونی چاہیے، اور ان کا بگاڑ معاشرے کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے. آگے فرمایا آیت 105، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی فکر کرو، کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا اگر تم خود راہ راست پر ہو. اللہ کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تم کو بتا دے گا تم کیا کرتے رہے. کتنی خوبصورت آیت ہے. فرمایا علیکم انفسکم، اپنی فکر کرو. ابھی جس کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں، بدعتوں کے کانٹیکسٹ میں، جب بدعتوں کی بات آتی ہے بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی فلاں اخبار میں تو یہ آرٹیکل آیا تھا، فلاں نے تو یہ کہا تھا اس کے اوپر، اگر یہ بدعت ہے تو اس نے یہ کیوں کہا؟ اس نے کہا اس کا معاملہ اس کے ساتھ. اگر خود علم الیقین حاصل ہو گیا، الحمدللہ بات سمجھ میں آ گئی تو خود عمل کر لیں. تو ایک تو یہ بات. دوسری یہ کہ اپنی گمراہی کا الزام اوروں کے سروں پہ رکھنا چھوڑ دیں. اپنی عادت یہ نہ بنا لیں کہ بس دوسروں ہی پر تنقید کی جائے، انہی کو کرٹیسائز کیا جائے. یا اپنی عادت یہ نہ بنا لیں کہ دوسروں کو گمراہ دیکھ کر خود بھی گمراہ ہو جایا جائے، یہ کہہ کر کہ چونکہ وہ کہہ رہا ہے تو میں بھی اس کو ایکسکیوز کے طور پہ بنا لوں کہ میں بھی وہی کام شروع کر دوں. ہم کہیں بھی سبھی کر رہے ہیں. فلاں اخبار میں اتنا بڑا آرٹیکل آیا تھا، رجب کے کنڈوں کے اوپر اتنا بڑا آرٹیکل آ گیا، اب ہم کیا کریں؟ اب شبرات کے اوپر اتنا بڑا آرٹیکل آ گیا. علیکم انفسکم، تم خود علم حاصل کرو اور تم اپنی ہدایت کا سامان کرو، تم اپنی ہدایت کی فکر کرو. اگر کوئی اور غلط راستے پہ چل رہا ہے تم اس کو بہانہ بنا کر غلطیاں مت کرو. یا تم یہ مت کہنا کہ چونکہ یہ تو کام فلاں کے کرنے کا تھا تو میں کیا کرتی. اپنی غلطی کا الزام دوسروں کے سر پہ ڈال دینا، جو ہمارے معاشرے کے اندر ایک رواج پایا جاتا ہے ملا بیشنگ کا. کوئی غلطی، کوئی خرابی، کوئی برائی، سارا الزام ملاؤں کے سر. اور ہمارے ہاں آپ کو عام یہ بات سننے کو ملے گی کہ فلاں مولوی صاحب کہتے ہیں یہ کرو، یہ تم 40 میں بھی کر لو، 100 میں بھی کر لو. ہم ایسے کوٹ کرتے ہیں اس بات کو کہ لگتا ہے کہ ساری زندگی میں ہم مولوی صاحب ہی کی بات مانتے ہیں. جب مولوی صاحب کہتے ہیں کہ سر ڈھانکو تو مولوی صاحب کی بات سمجھ ہی نہیں آتی، اس لیے کہ دل نہیں چاہتا. اور جب مولوی صاحب کہتے ہیں کہ کنڈے کرو تو چونکہ اپنا دل چاہ رہا ہوتا ہے جھٹ مولوی صاحب کو کوٹ کر دیتے ہیں. تو یہ جو ہم مولویوں کا نام لیتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں، تو اب سوچیں ہم زندگی میں کہاں ہم نے مولویوں کی بات مانی ہے؟ کہ ہم نے سود چھوڑ دیا مولویوں کے کہنے پر؟ کہ ہم نے 5 وقت نمازیں شروع کر دی مولویوں کے کہنے پر؟ کوئی بات ان کی نہیں مانتے، اور جو بات اپنے دل کو اچھی لگتی ہے تو ایکسکیوز ان کو بناتے ہیں. تو اللہ دھوکہ نہیں کھاتا ایسی باتوں سے. علیکم انفسکم، اپنی فکر کرو. کوئی اور اگر گمراہ ہو گیا اس کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں دے گی اذا اہتدیتم، جب تم ہدایت پر ہو. اور یاد رکھو الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب اللہ کی طرف جاؤ گے. اللہ سب کچھ کھول کھول کے بتا دے گا، آگاہ کر دے گا تم کیا کرتے رہے. یہ ایک پہلو ہے اس آیت کا